ناظرین، آج ہم بات کریں گے بنگلہ دیش کی تازہ صورتحال۔ وہ نظریہ، وہ فلسفہ جو گنگا اور جمنا کے ملاپ سے اٹھا تھا، کیا وہ برہم پتر کی خونی موجوں کی نظر ہو گیا؟ دیکھنا یہ ہے کہ بنگلہ دیش میں جو اسٹوڈنٹس کی ایک تحریک چلی تھی، اور وہ تحریک کوٹا سسٹم پہ تھی، اور آپ کو یاد ہے کہ جن لوگوں نے سرو کیا تھا ان کی فیملیز کے لیے کوٹا سسٹم مختص کیا گیا تھا، اور اس میں بڑی ایکسپلائٹیشن تھی۔ شیخ حسینہ واجد نے نیپوٹزم کے ذریعے اپنے رضاکار جو تھے، رضاکار سے مراد عوامی لیگ کے جو ورکرز تھے، ان میں بندر بانٹ کرنا شروع کر دی۔ تو اس کے خلاف سٹوڈنٹس اٹھے اور اس پہ رد عمل آیا، اور ان کو طاقت سے کچلنے کی کوشش کی گئی، جس میں سینکڑوں بنگالی نوجوانوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ یہی نہیں بلکہ عوامی طاقت کا مظاہرہ کیا اور پولیس کو، لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو پیچھے دھکیلنے پہ مجبور کر دیا۔ اس کیفیت میں جب حسینہ واجد نے جمہوریت کا لبادہ اوڑھ کے اپنے آمرانہ رویے کے ذریعے طاقت کا استعمال کر کے اس کو کچلنے کی کوشش کی، تو وہاں پر رضاکار کے نعرے بلند ہوئے۔ آپ کو یاد ہوگا یہ وہ رضاکار ہیں جنہوں نے پاکستان کی حمایت کی تھی، اور پھر جماعت اسلامی کے لوگوں کو اس کی پاداش میں شیخ حسینہ واجد نے بڑی بے دردی سے قید و بند کی صعوبتوں میں رکھا اور ان کو پھانسی پہ چڑھایا، جو پاکستان کے حامی تھے۔ لیکن یہ نظریہ دفن نہیں ہو سکا۔ جب پاکستان کی کرکٹ ٹیم میرپور میں، ڈھاکہ میں، چٹاگانگ میں ٹیسٹ، ون ڈے یا T20 کھیلنے جاتی، تو وہاں پر اسٹیڈیم میں بیٹھے ہوئے تماشائی پاکستان زندہ باد کے نعرے لگا کے، فلک شگاف نعرے لگا کے اس بات کا اعلان کرتے تھے کہ آج بھی ان کی محبتیں، ان کے دل پاکستان کے ساتھ دھڑکتے ہیں۔ اس نظریے کو ختم نہیں کیا جا سکا۔ بالآخر آرمی چیف نے انٹروین کیا اور صورتحال پر قابو پاتے ہوئے 45 منٹ کا ٹائم دیا شیخ حسینہ واجد کو کہ آپ یہاں سے چلی جائیں۔ سیف ایگزٹ دیا گیا، اور وہ تقریر کرنا چاہتی تھی، وہ بھی نہیں کرنے دی گئی، اور پھر وہ اپنے پیا دیس سدھا گئی۔ چونکہ جہاں سے بندہ آتا ہے مال و اسباب لے کے، ادھر اپنے گھر جاتا ہے۔ جی ہیلی کاپٹر میں وہ سیدھی نئی دلی گئیں، وہاں پہ نامعلوم مقام پر وہاں پہ موجود ہیں، انٹل کہ ان کا نیکسٹ ڈیسٹینیشن شاید لندن ہو، جہاں ان کی بزنس امپاورمنٹ ایک بنی ہوئی ہے وہاں پہ۔ اور ان کے بیٹے سجیب جو ہیں، ضیاء، انہوں نے پاکستان اور چائنا پہ الزام لگائے اس ساری صورتحال پہ، اور کہا کہ قابو نہ کیا گیا تو ایک نیا پاکستان بنے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ سجیب نے خود اپنے نانا کی فلسفی کو اپنے الفاظ کے ذریعے دفن کر دیا کہ نیا پاکستان بنے۔ یعنی بنگالیوں کے دل پاکستان کے ساتھ اب بھی دھڑکتے ہیں، میجورٹی کے جو رضاکار ہیں، اور اس کا مظاہرہ بعض جگہوں پہ ہم نے دیکھا جہاں پر فلسطین، پاکستان اور بنگلہ دیش کا پرچم ایک ساتھ سر بلند تھا، جو اس بات کی غمازی ہے کہ اس وقت کی مکتی باہنی جنہوں نے انڈیا کے ساتھ مل کے ایک آزادی کے نام پہ تحریک شروع کی تھی، وہ اصل میں کسی اور مقصد کے لیے تھی، اقربا پروری کے لیے تھی، کرپشن کے لیے تھی۔ آج جو کرپشن کیسز سامنے آ رہے ہیں حسینہ واجد اور ان کے بیٹے کے، تو انسان زبان زد عام ہیں وہ کیسز، اور انسان دنگ رہ جاتا ہے، عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ ایک چپڑاسی جو ہے حسینہ واجد کا، وہ بھی ہیلی کاپٹر یوز کرتا ہے، اس کے اکاؤنٹ سے جو ہے وہ کروڑوں ڈالر جو ہے وہ برآمد ہوتے ہیں۔ تو اس وجہ سے عوام کو جب بیسکس رائٹس نہ ملیں، جب سپریم کورٹ نے بھی بنگلہ دیش کی کہہ دیا 93% کوٹا میرٹ بیسڈ ہونا چاہیے، تو ہمیشہ طاقت کا استعمال وہ پھر عوام کے غم و غصے کو زیادہ کرتا ہے۔ آج ہم بات کریں گے اس موضوع پہ کہ بنگلہ دیش جس بنیاد پہ الگ ہوا تھا، اور اس وقت الزام سارا پاکستان پہ اور افاری پاکستان پہ دھرا تھا، آج جو بنگلہ دیش کا لیڈر تھا شیخ مجیب، اس کے مجسمے، اس کے اوپر چڑھ کے بنگالی عوام اس کو ہتھوڑے سے توڑ رہے ہیں۔ وہاں پہ کوئی پاکستانی فوجی نہیں توڑ رہا، کوئی پاکستانی عام آدمی نہیں توڑ رہا۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ جس کو آپ ہیرو مانتے تھے، آج بنگالی عوام نے اس کے نظریے کو، اس کے تابوت کو، اس کے مجسمے کو ہتھوڑوں کے ذریعے توڑ کے اس بات کا اعلان کر دیا ہے کہ شیخ مجیب کا نظریہ غلط تھا، کل بھی غلط تھا اور آج بھی غلط تھا۔